دو باتیں تو اقامت دین کے بارے میں سمجھ لیجئے. اقامت دین کی جد و جہد ایک ہے دین کو قائم کر دینا، یہ اور شے ہے. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ فرض عین ہے. کر دینا کسی کے اختیار میں نہیں، وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہو، تیسیر ہو، لوگوں کے دلوں میں رجوع ڈالے اللہ، ریسپانس ملے، مناسب لوگ آئیں، اسباب و وسائل جمع ہو تب ہوگا. لیکن اس کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے. یہ اجتماعی ذمہ داری نہیں ہے، انفرادی ذمہ داری ہے. اجتماعی اس طرح بن جاتی ہے کہ بہرحال ہر کام انفرادی سے اجتماعی ہوتا ہے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، آؤ بھائی میرے ساتھ، دوسرا شریک ہو گیا، جماعت بن گئی. ایک امام ایک مقتدی، جماعت ہو گئی. دو مقتدی ایک امام، جماعت ہو گئی. جماعت تو ہو گئی، اجتماعی ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے اس کی جد و جہد کرنا یہ ایمان کا عین تقاضا ہے، یہ فرض عین ہے. البتہ کر دینا یہ در حقیقت ایک دوسرا مرحلہ ہے. اگر لوگ اسے قبول کریں گے، اگر لوگ ساتھ دیں گے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت براڈ سپیکٹرم ہے. رسولوں کی آپ نے کہانیاں، داستانیں، واقعات، حالات قرآن مجید میں اتنی دفعہ سن لیے. پہلے رسول حضرت نوح، آخری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رسول یعنی حضرت نوح 950 برس تک دعوت دیتے رہے، کوئی ریسپانس نہیں ملی. کیا ان کا قصور تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. ہم اگر کریں کوشش تو ہمارا بھی قصور ہو سکتا ہے، لیکن رسول کا تو قصور نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس قوم کا قصور تھا، قوم ہلاک کر دی گئی. لیکن آگے تو گاڑی نہیں چل سکتی جب تک کہ ریسپانس نہ ملے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں وہ مرحلہ آیا نظر نہیں آتا. پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اگرچہ ان کے پاس ایک امت پہلے سے تھی، ہمارے حالات حضرت موسیٰ کے حالات سے بہت مشابہ ہیں. ہم بھی آج کوئی کافروں میں کام نہیں کر رہے، مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ کو بھی ایک امت تھی، بنی اسرائیل امت تھی. بہرحال وہ مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے. لیکن یہ کہ ان کا بھی حال یہ تھا کہ 9 معجزے عظیم حضرت موسیٰ کے دیکھنے کے باوجود 6 لاکھ کی تعداد میں نکلے ہیں مصر سے، لیکن جنگ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. تو حضرت موسیٰ کیا کرتے؟ صاف آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے فریاد کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنا یا اپنے بھائی کا، باقی پوری قوم جواب دے رہی ہے صاف، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو بات آگے نہیں بڑھی. حضرت مسیح علیہ السلام آئے، ان کا معاملہ بھی اس طرح تو اسی طرح کا ہے کہ وہ بھی ایک مسلمان قوم میں آئے. یہود پہلے سے مسلمان ہیں، صاحب کتاب ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ بھی مختصر ہے، صرف 3 برس کی بات ہے، اور وہ پھر بہرحال اٹھا لیے گئے. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اسپیکٹرم کے دوسرے اینڈ پر اب حضور کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو اللہ نے ریسپانس دی. آپ کو ساتھی ملے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ آج بھی آپ نے پڑھی آیتیں. لہذا ان کی جد و جہد سے اقامت دین اس معنی میں اس انتہا تک، تکمیل تک بات پہنچ گئی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک بات جان لی. آپ کے ہاں بھی جو 20 برس ہیں ان میں سے پہلے 10 برس میں بمشکل 100-150 آدمی آئے. اگلے 10 برس میں پورا ملک بدل گیا. تو یہ حساب کتاب کی بات نہیں ہے. وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان جن سے بڑا دائی کوئی نہیں، مربی کوئی نہیں، مزکی کوئی نہیں، مبلغ کوئی نہیں. 10 برس تک دعوت دی ہے مکے میں، اور بمشکل 100-125 میکسیمم 150 آدمی. اگلے 10 برس میں آپ کے دست مبارک سے انقلاب کی تکمیل ہو گئی. اس لیے ان تمام چیزوں سے قطع نظر کر کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فرض کیا ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، اس پر ہمیں لگے رہنا چاہیے، نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے.
باقی آپ مختلف جماعتوں کا نام لے کے تذکرہ کریں گے تو بات اچھی نہیں ہے کہ میں کسی پر تنقید کروں. ایک اصولی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. کیا بنی اسرائیل مسلمان امت نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی قتال کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے؟ اب اس کی جواب دہی میرے ذمہ تو نہیں نا. جواب دہی جو ہے وہ تو انہی سے جواب دے سکتے ہیں کیوں نہیں تیار ہوئے. کیا بنی اسرائیل ایک مسلمان امت نہیں تھے؟ حضرت مسیح کو سولی پر کیوں چڑھا دیا انہوں نے؟ اپنے بس پڑے تو چڑھا دیا نا. یہ تو اللہ نے جو کیا بچا لیا وہ دوسری بات ہے، انہوں نے تو سولی پر چڑھایا. تو مسلمانوں کی مختلف جماعتیں کیا کر رہی ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھئے. ہمارے نزدیک جو منہج انقلاب نبوی پر ہے وہ ہے ہی نہیں. ایک جماعت صرف تبلیغ کر رہی ہے، مذہبی تصور ان کے سامنے ہے. انقلاب کا نقشہ ہی نہیں، نہ انقلاب کا نام ہے، نہ اقامت دین کا لفظ ہے. وہ تو یہی ہے کہ بس اپنے نماز روزہ درست کر لو، کلمہ درست کر لو، اور اپنے جو ہے سنتوں کا جو ہے اہتمام کر لو، لباس میں وضع قطع میں. یہ چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کی فضل سے انہیں کامیابی ہو رہی ہے. تو جو انہوں نے اپنا ہدف بنایا ہے اسی پر کامیابی ہوگی نا. جو ہدف ہے ہی نہیں اس میں کیسے ہو جائے گی؟ جماعت اسلامی اٹھی تھی، لیکن یہ کہ وہ بہرحال جیسا کہ میں نے آج جمعے میں عرض کیا تھا 8 برس تک وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی حیثیت سے کام کرتی رہی. پاکستان بننے کے بعد انہیں ایک سراب سا نظر آیا کہ یہاں جلدی سے کوئی الیکشن میں حصہ لے کر اور ہم اگر حکومت میں آ جائیں تو پھر یہاں پہ سارے معاملات کو درست کر لیں گے. وہ سراب ثابت ہوا. وہ جلدی سے حکومت تو ملی نہیں، 40 برس سے اوپر ہو گئے اسی صحرائے طی میں بھٹک رہے ہیں، نکلنے کو اب بھی تیار نہیں، حالانکہ ان الیکشنوں سے کچھ نہیں ہوا. یہ ہے اصل میں ان کا نتیجہ. بہرحال ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بری نہیں کر لینا چاہیے، ہمیں ان کے سامنے اپنی صحیح بات بھی رکھتے رہنی چاہیے. باقی ہم مکلف ہیں اللہ کے ہاں، جو بات ہماری سمجھ میں آئی ہے، جو ہم نے منہج انقلاب نبوی سے طریقہ کار سمجھا اس پر عمل پیرا رہیں. ہاں غور کرتے رہیں، اس میں کوئی اگر ہماری فہم کی کجی ہو، غلطی ہو، اس کو درست کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ.